ایک پیر کے پاس میں بیٹھا تھا، مجھے کہنے لگا فساد کا جواب فساد سے ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسے ہی جو حالات ہیں. میں نے کہا آپ تو زخمی نہیں ہوئے نا؟ کہ نہیں میں تو جاتا ہی نہیں ہوں. تو میں نے کہا پھر ان کو مفسدین مت کہو، وہ مصلحین ہیں. فساد اس کو کہتے ہیں کہ فساد کے وقت آپ گھر پر بیٹھے رہے، اس کو فساد کہتے ہیں. تو مجھے کہا کہ بڑی جرأت کے ساتھ آپ تنبیہ کر رہے ہیں. میں نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ فقیہ واحد، ایک فقیہ چاہیے پورے پاکستان کو، اشد علی الشیطان، شیطان کے مقابلے میں تو شدید ہونا پڑے گا. شیطان کو آپ کہیں ماما کاکا، اس سے تھوڑا کام چلے گا، وہ تو اور شیطان ہو جائے گا. شیطان کو تو گلے سے پکڑنا ہے کہ چپ. اب شیطان صبح و شام مشورے کر رہے ہیں ان لوگوں سے کہ اب کیا کروں میں. فقہاء نے گھیر لیا الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی محلے میں کسی مسجد میں 1000 عابدین جمع ہو، عابد جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار فرما رہے ہیں. سنا کرو ذرا بات صحیح طرح. آپ اور ہم جس کو عابد کہیں ہو سکتے ہیں وہ فاسق ہو، لیکن رسول اللہ جس کو عابد کہیں اس کا عابد ہونا تو پکا ہے. حضرت نے فرما دیا. وہ بھی 1 2 10 20 نہیں، 1000 عابدین جمع ہے اور ہر ایک کے پاس 1000 کی تسبیح. اللہ اللہ اللہ. یہ بھی تسبیح بڑے گماتا ہے. آج کل پنجاب میں دھندا شروع ہوا ہے، ذکر کے نام پہ کاروبار ہو رہا ہے. ہر مولوی ذکر شروع کرا دیتا ہے، جلسے میں ذکر ہو رہا ہے. اور حدیث میں ہے ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ذکر ایسی جگہ کرو جہاں کوئی نہ ہو اور آپ کے آنسو جاری ہو جائے. ایک پیر سے کسی نے کہا کہ آپ مجمع میں روتے ہیں، گھر پہ تو نہیں روتے. کہ مجمع میں تو لوگ ہیں، رونا فائدہ ہے، گھر پہ کیا فائدہ ہے. وہ ایک سلسلہ تزکیے کا باقی تھا، اس کو بھی داغدار کیے دکانداروں نے. التجار هم الفجار، شاپ کیپروں نے وہی برباد کر لیا ہے. کہتے ہیں یہ پیروں کو نہیں مانتا ہوں. میں پیروں کو مانتا ہوں، دکانداروں کو نہیں مانتا ہوں. پیروں کو مانتا ہوں. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک فقہ کا ماہر عالم 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ مضبوط ہے شیطانوں کے مقابلے میں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کراچی میں 1000 عبادت گزار جمع ہو گئے. کچھ بھی نہیں بنے گا ان سے. ٹھیک ہے، دعائیں مانگے، ذکر کریں سر آنکھوں پہ. ایک نور النزاع کا ماہر طالب، ایک طالب علم جو نور النزاع کا ماہر ہو، وہ جب سامنے آئے گا حدیث کہتی ہے نماز وہ پڑھائے گا. 1000 عبادت گزار پیچھے صفوں میں کھڑے ہو جائے. وہ ایک فقیہ ہے، وہ اس کو حلال و حرام کا پتہ ہے، وہ صحت و فساد جانتا ہے، طہارت و صلاۃ میں وہ ماہر ہے. پیر صاحب نے وہ ڈبیا میں کوئی چیز رکھی ہوئی تھی اور کبھی کبھی کھول کے اسے سونگتا تھا، پھر رکھتا تھا. کہیں سے کوئی نور النزاع پڑھنے والا غریب غلطی سے بیعت ہو گیا تھا. اس نے ایک دن پوچھا حضرت یہ ڈبیا میں کیا ہے؟ اس نے سمجھا کہ شاید کوئی سونگنے والا نسوار ہے. اس نے کہا یہ تو میری حقیقت ہے. اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا اس میں نے اپنا پاخانہ ڈالا ہوا ہے کہ میں اس کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اوہو میں تو اتنا کمزور ہوں، تو میں تکبر نہیں کرتا، اور تکبر بہت خطرناک ہے. تو وہ طالب علم نے کہا کہ اور باتیں تو چھوڑیے، آپ نے جو نمازیں پڑھی ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ہوئی، کیونکہ مصلی جب حامل نجاست ہو تو نماز نہیں ہوتی نا. نور النزاع میں قاعدہ لکھا ہے کہ نمازی جب نجاست اٹھایا ہوا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے جیب میں ڈالا ہوا ہے اس میں. 5 نمازیں فرض، نفل، تہجد، اشراق سب کار شیطان. اس لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فقیہ واحد، ایک فقہ کا ماہر چاہیے. اشد علی الشیطان، شیطان نے کیسے بگاڑا تھا اس کو، ساری عبادتیں، واویلات، ترانے، ذکر، تسبیح سب کو بے سود بنایا تھا. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد.
میرا کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے آپ اس کو ذرا سمجھ لیں کہ فقہ ہے کیا چیز، کہ ہم کہتے ہیں کہ تیسرے درجے کی وہ تفسیر جو فقیہ نے اور مجتہد نے فرمائی، اور اس کے بہت امثال دیں گے انشاءاللہ، پورا انبار لگائیں گے۔